گھر اور معاشرے محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پھر ہم آپ کے ساتھ اپنا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ لیے حاضر ہیں، اور الحمدللہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں وہ ہے اپنے گھر اور معاشرے کو صفائی ستھرائی کے ذریعے ہم کیسے سنوار سکتے ہیں۔ زبردست ٹاپک ہے، اور بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت صفائی ستھرائی والے ہیں، کرتے بھی ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں مسنگ رہ جاتی ہو۔ تو آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور صفائی ستھرائی سے متعلق اپنی ذات کی، پرسنل، اپنے لباس کی، اپنی سواری کی، اپنے گھر کی اشیاء کی، اگر آفس ہے تو آفس کی، اور پھر آگے بڑھ کر اللہ کرم فرمائے کہ اپنی باطن کی صفائی، دل کی صفائی یہ کیسے ہو۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الحمدللہ ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، دو مبلغین، پیارے پیارے مبلغین، سید فضیل شاہ صاحب ماشاءاللہ یو کے، اور سید فضیل باپو ماشاءاللہ موجود ہیں، ہمارے غلام محی الدین مدنی یہ ماشاءاللہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیارے پیارے مدنی پھول لیں گے، تربیت ہوگی اور سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی صفائی ستھرائی سے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس پر آیا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتے ہیں، پھر ہم چلیں گے آگے اور ہمارے مبلغین سے بھی کچھ سنیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، یعنی بہت زیادہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلے اپنے پیارے پیارے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں، ہمارے مبلغین کی طرف۔ غلام محی الدین بھائی جی، تو قرآن پاک سے ہم اگر آغاز لیں یوں کہ صفائی سے متعلق اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور بطور خاص بالعموم پوری ہی انسانیت کو ایک ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے، اور قرآن پاک نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ اور ہمارا جو دین اسلام ہے یہ دین فطرت ہے، اور یہ وہ پیارا دین ہے جس نے مکمل انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد تک کے معاملات کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ وہ پیارا دین ہے جس نے صفائی ستھرائی کا بڑے اہتمام کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا ہے، جس کو ہم نظافت کہتے ہیں۔ نظافت جس طرح باطنی گندگی، آلودگی کے دور ہونے کے ساتھ ساتھ، اس کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہری اعتبار سے گندگی کو دور کرنا اور بری چیزوں کو اپنے آپ سے دور کرنا اور مکمل صفائی اختیار کرنا، اس کو نظافت کہا جاتا ہے۔ یعنی نظافت آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مکمل صفائی ستھرائی کا نام ہے، جس میں ظاہر بھی اچھا ہو، ظاہر بھی اجیالہ ہو، ظاہر بھی چمکیلا ہو، اور ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی اصلاح ہو اور باطن بھی صاف ستھرا ہو۔ یہ اگر کسی نے تعلیم دی ہے تو وہ ہے ہمارا دین اسلام، کہ جس نے ظاہر کے ساتھ ساتھ کہ اپنے ظاہر کو آپ صاف ستھرا رکھیں، اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، اپنے منہ کو، اپنے بالوں کا اکرام کرنے تک کا حکم ہے کہ بال ہیں تو اس کو بھی سنوار کے رکھا جائے، داڑھی ہے تو اس کو بھی صاف ستھرا رکھا جائے، اپنے ناخنوں کو تراشا جائے، اپنے پاؤں کو صاف ستھرا رکھا جائے، اپنے جسم کو، لباس کو، پھر اسی طرح جو آپ کے باطنی معاملات ہیں، یعنی اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے اخلاق کو اس انداز سے سنواریے کہ اس پر مکمل طور پر نظافت کا اطلاق ہو، کہ نظافت ظاہر و باطن کی اصلاح کا نام ہے، ظاہر و باطن کی صاف ستھرائی کا نام ہے، صفائی کا نام ہے۔ اس معاملے میں قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک مسجد ہے، مسجد قباء، جس کے اطراف میں رہنے والوں کی تعریف اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتے تھے اور وہ پاکیزہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ یہاں بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کی مسجد میں جا کر قیام کریں، ان کے پاس جائیں کہ یہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان کی مسجد میں کھڑے ہوں۔ فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی، احق ان تقوم فی، وہ اس کے حقدار ہیں کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اور اس مسجد سے مراد ہے مسجد قباء، کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی اور وہاں آپ ٹھہرے، پھر اس کے بعد آپ مدینے میں انٹر ہوئے، مدینے میں داخلہ ہوا۔ فرمایا کہ وہ اس کے حقدار ہیں کہ وہاں آپ کھڑے ہوں، وہاں ٹھہریں، کہ اس میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں کو، خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ یہاں سے یہ اندازہ لگائیے مدنی چینل کے ناظرین کہ وہاں جو مسجد قباء میں انصار صحابہ تھے اور اطراف میں رہنے والے افراد تھے، ان کے متعلق بطور خاص قرآن میں ان کی تعریف بیان فرمائی گئی، اور اس کا شان نزول اگر ہم دیکھیں اور سنیں اور پڑھیں تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوتا ہے، یہ آیت نازل ہوتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصار سے پوچھتے ہیں، مسجد قباء کے اطراف میں رہنے والے افراد سے پوچھتے ہیں تم آخر ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری صفائی ستھرائی کا ذکر اور اس پر تعریف قرآن میں بیان فرمائی، اور یہ اب قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا اور ان افراد کی تعریف ہوتی رہے گی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اور بطور خاص جب ہم اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، یعنی ہم جب استنجا کرتے ہیں تو ڈھیلوں کا اور اس کے ساتھ پانی کے ساتھ ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، یعنی ڈھیلوں کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرتے ہیں، اور یوں ہم خوب صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ مکمل طہارت ہمیں حاصل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے ان اللہ یحب التوابین، اور کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی کے تحت مفتی صاحب نے، قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت پیاری حدیث پاک ذکر کی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جنت میں بھی وہی جائے گا جو صاف ستھرا ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، اور اللہ پاک ہے پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جنت میں بھی وہی جائے گا جو صاف ستھرا رہتا ہو۔ تو ہمیں اپنی ظاہر کی بھی اپنے باطن کی بھی صفائی کا، پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہمارے سید فضیل شاہ صاحب کی طرف۔ ہمارے سید فضیل شاہ صاحب ہیں تو پاکستان، اور پاکستان میں بھی کراچی کے، کیونکہ باپو ہوتے یو کے میں، تو سمجھتے ہیں کہ یو کے میں زیادہ تر کشمیر یا پنجاب کے ہیں۔ تو سید فضیل شاہ صاحب باپو ماحول میں ہی کراچی میں ہی آئے تھے آپ یا باہر جا کر؟ اصل میں دو فیز ہیں۔ مرید میں الحمدللہ یہیں پر ہو گیا تھا، 96 میں مجھے یاد ہے کالج میں تھا، لیکن باقاعدہ اگر آپ کہیں تو وہاں جا کر کافی عرصے کے بعد بزنس کرتا رہا۔ اس کے بعد بس باپا کے بیانات، اٹیچمنٹ یو کے میں ہوئی؟ جی الحمدللہ۔ کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے سید فضیل شاہ صاحب اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، ماشاءاللہ یو کے میں بھی، دنیا کے کئی ملکوں میں بھی ان کا سفر رہتا ہے، اور دعوت اسلامی کی بہت اہم ذمہ داری پر، اور کئی شعبے یہ جو شاید ظاہری طور پر ظاہر میں نہ ہوں لے کر چلتے ہیں۔ ابھی بھی سفر میں تھے، پاکستان آئے تو یہ بیٹھنے والے نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جس کو یہ نیک ماحول ملے، یوں کراچی میں ہی پیدائش بھی یہیں کی باپو کراچی کی؟ جی، یہ کراچی میں پیدا ہوئے، مرید بھی ہو گئے، لیکن دیکھیں یو کے گئے اور یو کے میں جا کر کس طرح ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی بڑی ذمہ داری پر ہیں۔ صفائی ستھرائی سے متعلق باپو؟ جی الحمدللہ رب العالمین، بہت پیارا ٹاپک ہے، اور اسلام جو ہے جیسے ہمارے قبلہ انہوں نے فرمایا کہ دین فطرت ہے، ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے، اور جتنا ہم اپنے دین کو پڑھتے جائیں گے اتنے ہمارے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین اسلام کو پڑھا نہیں ہے، جو ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ جس دین میں ہماری زندگی کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ صفائی سے ہی کیا جا رہا ہے، غسل دے کر، اور اختتام بھی جب بندہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا تو غسل کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ تو اور پھر دن میں روزانہ 5 نمازیں ہیں، ان کے لیے وضو بھی ہے، پھر طہارت کے معاملات ہیں، تو طہارت پہ اتنا انفسائز کیا گیا ہے۔ صفائی نفس ایمان ہے، تو آدھا ایمان بتایا گیا،
تو جب اسلام کسی چیز کے بارے میں اتنا ایمفیسائز کر رہا ہے تو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے کہ کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا کیا برکتیں ہیں. یعنی آپ اگر کھانا کھاتے ہی یہ روزمرہ کے معاملات ہیں، لیکن وہی بات ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. اب سائنس اور لاجیکل کوئی بات کر رہا ہے، میڈیکل تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں اس کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائیں، ہم اس سے کافی دور ہیں. اور جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارے اس اسلام پر عمل کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے، وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان ترقی کرتا ہے. آج اگر مثال پریکٹیکلی دیکھیں، سفر رہتا ہے، آپ کا بھی رہتا ہے، میرا بھی رہتا ہے. یہاں پر اگر مطلب بات کریں نا تو ہر دوسرا آ کر کہتا ہے آپ بڑی صفائی ہوتی ہے جی اس ملک میں. اب وہ صفائی کون کرتا ہے؟ کوئی جنات آ کے تو نہیں کرتے نا صفائی، وہ انسان ہی ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک کھڑے ہوئے، مطلب آپ کو ایک نقشہ میں کھینچوں، کسی سے بات ہو رہی ہے، بھائی آپ بڑی صفائی سنی ہے جی، دیکھا ہے کہ روڈیں بڑی صاف ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو بات کرتے کرتے اس نے 2-3 پان کی پیپیں پھینکی. پھر کہتا جی بڑا وہ صاف ہے جی، دیکھا ہے ہم نے تو چینل کے اوپر دیکھتے ہیں تو ایسی صفائی ہے، روڈیں صاف ہوتی ہے. اس کے بعد سگریٹ کا پیکٹ نکالا، اتفاق سے آخری سگریٹ تھی، وہ سگریٹ کا پیکٹ بھی وہاں پھینکا، پھر سگریٹ جلائی، اس کے بعد تیلی بھی وہاں پھینکی. پھر چلتے چلتے پھر بولیں گے واقعی آپ دیکھیں گورنمنٹ کیسی صفائی کرتی ہے، لوگ کیسے پابند ہیں. پھر چلتے چلتے اس کو خیال آیا، اس نے ٹیشو نکالا، وہ بھی باہر پھینکا. اب اس سارے سناریوں میں گھر پہنچ گئے. جیسے گھر میں پہنچتے ہیں تو گھر میں بھی بات کرتے کرتے دیکھا کہ گھر میں آ گئی ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے. اب گھر میں بن بھی ہے، لیکن بن اٹھا کے باہر دروازہ کھلا پھینکا. اب اس سارے سناریوں میں غور کرے کون آگے صفائی کر رہا ہے. اسلام ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کر رہا ہے. خالی آپ کو اپنا گھر صاف ستھرا نہیں رکھنا، آگے جو گلی ہے نا، یعنی گھر آپ نے بنا لیا 1000 گز کے اوپر، بڑا صاف ستھرا ہے، اس کے باہر جو آپ کے گھر سے باہر نکلتی گلی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ بھی میں ہوں. میں نے ہی دیکھنا ہے. گھر کے باہر پانی کھڑا ہوا ہے، اس پانی کے کھڑے ہونے سے اس علاقے میں جو بیماری ہو رہی ہے. یعنی ایسے نہیں، اسلام نے ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایک چیز کے اندر، کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے. صفائی نصف ایمان ہے. اس سے آپ کی صحت بھی، آپ کی ویل بینگ بھی، آپ کی ہیلتھ، آپ کی پرسنالٹی. لازمی سی بات ہے جب انسان گندگی میں رہتا ہے تو اس کا ذہن بھی گندا ہو جاتا ہے، اس کی اپنی جسمانی کیفیت بھی وہ نہیں ہوتی نا. 3-4 دن تک اگر کوئی نہائے نہ حضور تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے. 3-4 دن سے مجھے یاد آیا کہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں ملتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم صبح شام نہاتے ہیں. بعض ایسے بھی شاید 3 ٹائم ہو، بعض کا ڈیلی معمول ہے. اچھا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ چھیڑتے ہوں گے، اگر حقیقت تو نہیں ہوگی، یار کبھی تو نہا لیا کرو. کچھ طبع میں کہتے ہیں چلو عید پہ تو نہاتے ہوں گے. تو یہ واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض لوگ طبیعتاً سست ہوتے ہیں. یہ بعضوں سے ہمارا بھی واسطہ پڑا ہے کہ جب نہانے کا کہا جائے تو ابھی نہاتا ہوں، بس یہ چلو کل نہا لوں گا، ارے ابھی پھر کام ہے یہ. تو بعض اوقات بندہ، جیسے سید فضیل شاہ صاحب نے بتایا کہ صفائی لوگ پسند تو کرتے ہیں اور صاف ستھرائی چیزیں اچھی لگتی ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن کوشش نہیں کرتے. اگر ہر فرد اپنے آپ کو صاف کر لے، اپنے گھر کو مینیج کر لے، اپنے محلے کو مینیج کر لے، تو گھر ہی سے سارا معاشرہ اور یہ سب یہ بنتا ہے. یہ تو اب پسند کرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی تو کرنا پڑے گا. اب گھر کی بالکنی سے شاپر پھینکیں، بلکہ ابھی پچھلے ہی چند دن پہلے کی بات ہے، میں گلی میں کھڑا تھا، میں خود پرسنلی. یہ بھی بتا دیے گا کس نے کہا ہے، اسلام اس کو پسند نہیں فرماتا. ہم خود کرتے ہیں اور پھر دوسروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ہی رہے. میں گلی میں کھڑا باپو، تو ایک دم کوئی پھینکنے کی آواز آئی کہ کوئی چیز کسی ٹین پر گری ہے. میں چونک گیا، ادھر ادھر دیکھا تو ایک کار تھی، کار کے اوپر کسی بالکنی سے شاپر آیا تھا کچرے کا. اب ہمارے یہاں وہ نظام تو ہے نہیں نا کہ کوئی آئے گا صفائی والا تو وہ کار کے اوپر سے بھی صفائی کرے گا. بعض اوقات کار کے اوپر کسی بالکنی سے پی کے آ رہی ہیں، مقصد کچرا پھینک دیا، صفائی ہو رہی ہے بالکنی سے تو پانی سارا اس پہ گر رہا ہے. وہ یہ سوچتا ہوگا کہ یار اب میں اس کو سروس سینٹر بھی لے جا کے کیا کروں گا، واپس رات یہیں کھڑی کرنی ہے. یہ بھی نظافت کے خلاف ہے. یعنی نظافت یعنی صفائی ستھرائی کو جو پسند کرتا ہے نا، تو ہمارے معاشرے میں ایک تعداد اس طرح کی بھی ہے کہ جو خود پاک صاف رہنا، اچھے انداز میں رہنا پسند کرتے ہیں. بعض اوقات اپنے گھر کو بھی ڈیکوریٹ رکھتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے جو باہر کی حالت ہے اس کو خراب کرتے ہیں. جیسا کہ باپو نے مثال دی کہ اپنے گھر کو دھویا، پانی وغیرہ سارا اس کا باہر، گھر کا کچرا سب باہر. تو یہ بھی نظافت کے خلاف ہے. اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا. یعنی نظافت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اور جہاں آپ جا رہے ہیں، آپ دفتر میں جا رہے ہیں جناب، روڈوں پہ جا رہے ہیں، یا آپ مسجد میں ایون کے وہاں آپ کوئی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ نظافت کے خلاف ہے. بلکہ نظافت یہ ہے، صفائی ستھرائی یہ ہے کہ جس کو اسلام نے جو ہے پسند کیا ہے، اور اسلام میں جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن
خود بھی صاف رہے اور اپنے اطراف یعنی ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھے، جہاں جائے وہ صفائی پسند ہو، یہ نہ ہو کہ اس کی ذات کچرا پھیلے یا اپنی ذات سے وہ چیزوں کو خراب کرے۔ ایک حدیث پاک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، جس طرح اسلام کی بنیاد چند چیزوں پر ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بیسکس ہیں اسلام کے، کلمہ شہادت یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک آخری، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وحدہ لا شریک ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ اسلام کے بیسکس ہیں، ان کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جس طرح اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، اسی طرح اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی گئی ہے۔ کہ صفائی بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اعمال اگر ہم اختیار نہ کریں، اعمال صحیح طور پر نہ ادا کریں، جیسے کہ نماز بالفرض، اس کی پہلی شرط ہی طہارت ہے، یعنی نماز کی پہلی شرط ہی طہارت ہے۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، تینوں جگہ، تینوں چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ تینوں چیزیں پاک نہیں ہوں گی اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اور عبادت کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ تو جس طرح ان ارکان پر 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اسی طرح اسلام کی بنیاد صفائی پر ہے، اور فرمایا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ہمارا جو دین اسلام ہے یہ ہمیں خود صفائی ستھرائی کی تعلیم دے رہا ہے۔ اب اس پر پریکٹیکل ہم نے کرنا ہے، کوئی اور پریکٹیکل نہیں کرے گا۔ اگر ہر فرد اپنے آپ کو مینیج کر لے، اپنے گھر کو مینیج کر لے، اپنے محلے کو مینیج کر لے، جب ہر محلہ صاف ہو جائے گا تو شہر صاف ہو جائے گا، جب ہر شہر صاف ہو جائے گا تو ہمارا ملک بھی صاف ہو جائے گا۔ تو کئی کنٹریز کی ہم اگزامپل دیتے ہیں، تو جیسے سید فضیل شاہ صاحب نے فرمایا کہ لوگ ہی تو کرتے ہیں نا، اس کو سسٹم بنا لیتے ہیں، اور اپنے گھر کو، گھر کے ساتھ باہر محلے کو، سارا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے، وہ سسٹم کے مطابق چلتے ہیں تو ترکیب بن جاتی ہے۔ مزید کیا فرمائیں گے باپو؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پریشانی ہے، سب کو ہے، لیکن پریشانی حالات سے نہیں، سوچ سے بدلتی ہے۔ ہماری اپنی سوچ کا پرابلم ہے۔ اب کیونکہ ٹریولنگ رہتی ہے، اب جہاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یو کے سے یا دنیا میں کہیں کسی ویسٹرن ورلڈ سے آتے ہیں تو ادھر بالکل لائن لگائی ہوگی، بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے، حالانکہ کوئی ادھر ایسا روک ٹوک نہیں، لائن میں ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی ادھر لینڈ کیا، لگتا ہے کوئی بٹن ہوتا ہے، بالکل آٹومیٹک چینج ہو جاتے ہیں۔ ادھر لائن کیا، وہ کھڑے بھی کر رہے ہوں گے تو اس کو بول رہے ہوں گے، اس کو اترتے ہی ادھر کچرا پھینک رہے ہوں گے۔ یعنی انسان کے اپنے مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ جیسے ہی لینڈ کیا، پتہ نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بٹن لگا ہوا ہے یا کیا ہے، اپنی خود ہی چیزیں انسان چینج کر دیتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں صفائی کی وجہ سے ذہن بھی صاف ہوتا ہے۔ اب یہ ذہن یہ رکھیے گا، ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی صفائی بھی۔ ایک بندہ بڑے خوش اخلاق ہے، بڑی اچھی پیاری گفتگو کرتا ہے، لیکن اگر اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، اس کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، اس کے پاس سے جو ہے وہ بدبو آتی ہے، تو کوئی اس کے پاس آنا پسند نہیں، بھلے کتنی اچھی گفتگو کرتا ہو۔ اسی اس کو ادر وے راؤنڈ لے لیں کہ کپڑے بڑے صاف ستھرے ہیں لیکن اندر سے صاف نہیں ہیں، تو بھی لوگ نہیں آئیں گے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے، کہ اندر سے بھی صاف ستھرا ہے اور باہر سے بھی ہو۔ اس لیے صفائی نصف ایمان ہے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں غور کرنا ہے۔ اب بہت سو کا تو یہ ہے کہ سوٹ ووٹ ہوں گے حضرت، مطلب میں نیچرل آپ سے ایک بات کروں گا، باقی تو ہیں سوٹ ووٹ ہوں گے بہت ٹائٹ قسم کے، زبردست، مسجد میں آئیں گے جیسے جوتا اتارا نا۔ اب وہ جو ساکس ہیں، اب وہ شاید میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی کو بیہوش کرنا ہو تو آپ اس کے پاس لے جائیں، لیکن ہوتا یہی کہ اچھے خاصے جو جن کو آپ کہیں گے ویل ایجوکیٹڈ، ان کے بھی ساکس سے، اور پھر ایسی چیزوں کو مسجد کے اندر آنا، ایسی چیزوں سے، بدبو والی چیزوں سے، تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کن کن چیزوں سے۔ اگر ہم ٹوپی پہنتے اللہ کی رحمت سے، امامہ باندھتے ہیں، اب کپڑے اگر 2 دن تک، خاص طور پہ پاکستان میں تو گرمی بھی بہت ہوتی ہے، اب اس کو دھوتے امامہ ٹوپی کے حوالے سے، اگر تھوڑا سا اوپر نیچے کریں تو جو آگے پیچھے والے ہوں گے ان کو پتہ ہے۔ تو اب کیونکہ اپنی ناک اڑ گئی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی، تو یہ ساری چیزیں غور کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے بہترین مدنی قافلے سفر کرنا، بہترین آپ کی تربیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ذہنی طور پہ بھی سکون میں آ جاتا ہے اور ظاہری طور پہ بھی سکون میں آ جاتا ہے، اور اس میں ایک مین فیکٹر ہے وہ ہماری صفائی ستھرائی۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے یہ کہ اپنے ظاہر کو، اپنے لباس کو، امامہ پہنتے، امامہ، بال، داڑھی شریف، بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی، ان کے ملفوظات سنے، جانشین امیر علیہ سنت کو دیکھا، ماشاءاللہ ایسی مقصد تربیت فرماتے ہیں۔ جب انسان بات کرتا ہے نا تو کبھی اپنے موبائل کا جائزہ لیجئے گا، تو موبائل پہ کچھ نہ کچھ وہ ایسا لگے گا پانی کے ذرات ہیں، تو جب بات کرتے ہیں تو منہ سے کچھ نکلتے ہیں اس طرح کے ذرات۔
اسی طریقے سے جب مائک بعض اوقات ہوتا ہے سامنے اور اسپیشلی فوم لگا اور کوئی اس میں بات کر رہا ہو، اسپیچ کر رہا ہو یا کوئی کلام پڑھ رہا ہو، تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح کھانے پینے کے بعد بھی بعض اوقات یا کھانے کے دوران بھی کچھ ذرات اگر داڑھی شریف پر گرے تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جب کبھی صابن سے ہاتھ دھوئیں، بلکہ صابن سے ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ کووڈ نے تو بالکل کیا وہ 20 سیکنڈ کا میسج چلتا ہے، 40 سیکنڈ کا کیا ہے یہ، دھوتے رہیں۔ تو کووڈ نے تو ہاتھ دھلانے کا ایسا کیا ہے کہ وہ میسیج ہی چلتے رہتے ہیں موبائل پر کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیے، یہ کیجئے وہ کیجئے۔ تو کووڈ تو چلے ایک آیا، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے کہ دنیا بھر سے یہ چلا جائے اور عافیت ہو نصیب ہی ہے، لیکن ویسے ہی ہمارا دین اسلام کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے یہ، اسی طرح مسواک کرنا سنت ہے یہ، اپنے دانتوں کو صاف رکھیے، اپنے لباس کو صاف رکھیے، کھانا وغیرہ کھائیں اس کے بعد جب ہاتھ دھوئیں تو صابن والا ہاتھ تھوڑا سا داڑھی پر پھیر لیں تاکہ کوئی ذرات گریں۔ بلکہ ایک اسلامی بھائی کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا، اب وہ وہی والی باتیں، صفائی بھی ہے، مینرز بھی ہیں، کہ کھانا کھانے کے ٹائم انہوں نے کیا کیا، رومال نکال کے یوں بچھا لیا۔ اچھا میں ایسے ہی چھیڑنے لگا ان کو، ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا کیا بچوں والے کام کر رہے ہیں، بچوں کے کرتے ہیں یہ، بولا بھائی ہم بھی بچے ہی ہیں، جب کھائیں گے تو جو ہے نا وہ شوربہ یا کچھ نہ کچھ گرے گا، وائٹ ڈریس ہے اس پہ نشان نظر آئے گا، پھر ہم لوگوں میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو بھائی اپنا خیال ابھی خود ہی کر لیں یہ۔ تو بعض اوقات کھانے کے دوران بھی ذرات گر رہے ہوتے ہیں یہ، گھر کی صفائی۔ تو اس طرح میرے مدنی چینل کے ناظرین، صفائی ٹاپک ایسا ہے، جب ہم اس کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے اپنے اسلامی بھائیوں سے عرض کیا کہ گھر کی صفائی پورا ایک ٹاپک ہے یہ، یعنی بعض اوقات گھر کا ڈرائنگ روم تو سیٹ کر لیتے ہیں کہ مہمان آئیں گے، لیکن گھر کے کچن کا کیا حال ہے، اور کچن میں بھی اسپیشلی جو چولہا ہوتا ہے اس پر تو سارا کھانا پکتا ہے، تو بعض اوقات چولہے کی صفائی کا جہاں معمول نہیں ہے تو اس میں چکناٹ بھی تیل کی، دودھ بھی اس پہ گرا، چائے کے ذرات بھی ہیں، اور بعض اوقات ایسے صاف ستھرے گھر بھی ہوتے ہیں کہ یہاں کھانا بنا، یہاں مقصد جو ہے چولہا صاف۔ اسی طرح برتن ہیں، کئی ایسے گھر ہوتے ہیں کہ دعوت ہوئی، کوئی کام ہوا تو ہاتھ کے ہاتھ برتن دھو دیے، سنک وغیرہ ہے دھو دیا، بالکل کلین کر دیا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں سبھی ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں اور سستوں کا ماحول ہوتا ہے، ابھی کون دھوئے گا، دھو لیں گے بعد میں دیکھا جائے گا، ایک دوسرے پہ کام ڈال دیا، رات کو استعمال کیے ہوئے برتن ایسے ہی چھوڑ دیے، صبح تک اس میں اسمیل ہو گئی۔ اسی طرح اپنی ذات کو ہم دیکھیں یہ کہ منہ سے بعض اوقات اسمیل آتی ہے، تو اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، بعض اوقات معدے کی پرابلم ہوتی ہے، ٹیتھنگ پرابلم ہوتی ہے یہ، یا کھانے کے بعد خلال نہ کرنا تو کھانے کے ذرات دانت میں رہ جاتے ہیں، بعض اوقات گلے میں رہ جاتے ہیں، رات کو کھا کر کچھ سو جاتے ہیں، کلی نہیں کرتے، غرغرہ نہیں کرتے، مسواک نہیں کرتے، کوئی ماؤتھ واش یوز نہیں کرتے، تو منہ کی بدبو کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ چلے نہ چلے سامنے والے کو بہت اذیت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے لوگوں میں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، تو جب کوئی قریب آ کر کان میں بات کرنا چاہے، اب اس کے سامنے یوں تو نہیں کر سکتے کہ بھائی دور ہو جا، لیکن واقعی بہت آزمائش ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو کر بھی رہے ہوتے ہیں تو لیکن اس کو کچھ وہ پلے نہیں پڑ رہا ہوتا، یہ کیا ہو کیا رہا ہے، بھائی میں تھوڑا سا سمجھ لوں، تھوڑا دور ہو جاؤں، ان کی عادت پڑ چکی، ان کو بدبو آ نہیں رہی۔ آپ نے گھر کی بات کی، معذرت فتح کلامی کی، میں نے گھر کی بات کی، تو گھر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے یہ گھر کی تربیت کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، یعنی گھر میں جو افراد رہتے ہیں وہ جب صفائی ستھرائی کو پسند کریں گے نا تو آپ کے بچے بھی اسی طرح نکلیں گے، اور یوں سمجھیں کہ گھر کے بڑوں کی تربیت یہ صفائی ستھرائی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب گھر میں اگر اچھا ماحول ہوگا اور ایک ہر چیز اپنے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے بابو، تو یقین جانیں کہ بندے کا آنے کے بعد دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب لیکن جو چیز سلیقے سے نہیں رکھی ہوئی، بے ترتیب رکھی ہوئی ہے، تو وہ پھر صفائی ستھرائی کے خلاف ہے۔ آپ آئے اپنے ایک جوتا کہیں اور پھینک دیا، ایک جوتا کہیں اور اتار دیا، سوکس کی بات ہوئی، سوکس تو ویسی بدبو سے بھرے ہوئے وہ کہیں اور ڈال دیے، اچھا جیکٹ پہنے میں تو جیکٹ اتار کے کہیں رکھ دی۔ کمال کی بات ہے، سونگتے ہیں کہ بدبو تو نہیں آ رہی ہے، اس کو دینا ہی دینا، یہ بھی ایک عجیب ہی کمال کی بات۔ اچھا دسترخوان، اللہ اکبر، بعض اوقات تو دسترخوان جب کھلتا ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے کہ واہ ماشاء اللہ کیسا صاف ستھرا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ دسترخوان کھلا تو بدبوؤں کے بھپکے، وہ کھانے کی خوشبو بھی مغلوب ہو جاتی ہے ان بدبوؤں کے بھپکے پر۔ دسترخوان کو صاف ستھرا نہیں رکھا جاتا۔ آپ نے برتنوں کی بات کی، بعض اوقات چمچے بھی استعمال ہوتے ہیں چاول وغیرہ کھانے کے لیے، چمچوں میں میل کی وہ جو یوں سمجھے کہ وہ بھپتیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، میل بھرے ہوئے ہوتے ہیں میل سے چمچوں کے اندر۔ جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ تھے ہم، اتنی طبیعت میں ماشاءاللہ کیا نظافت، اور ایسی وہ کہ چمچ جو آیا نا وہ چمچ تھا ڈیزائن والا، ڈیزائننگ ہوتی ہے نا، تو مجھے فرمایا کہ علی بھائی یہ چمچ یوز نہ کیا کریں کیونکہ بعض اوقات اتنا ڈیپلی کوئی صفائی نہیں کرتے ہیں اور اس میں میل چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پلیٹوں کا کہا، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کہیں گئے، اچھا کچن میں یا کیبنیٹ میں رکھی ہوتی ہے وہ برتن کروکری،
اب مہمان آئے تو وہیں سے نکال کے لگا دی، اب وہ دیکھا نہیں، اب اس میں جب دیکھا تو جو ہے وہ مٹی، تو بعض اوقات ہر جگہ ٹیشو ملتا نہیں ہے، اب رومال سے یا ہاتھ سے کیسے صاف کریں، تو واقعی بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے بڑی کراہیت آئی، اگرچہ وہ ماربل کا ہے، شیشے کا ہے، بہت اچھی کراکری ہے، ڈنر سیٹ ہے، لیکن بھائی صاف ہی نہیں ہے۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں سمجھدار، دھوتے ہیں، لیکن شاید وہ آدھے سمجھدار ہوتے ہیں یا پون ہوتے ہیں یا پورے ہوتے ہیں کہ دھونے کے بعد اس کا پانی سارا نہیں گراتے، اس میں کچھ پانی پلیٹوں میں رہ جاتا ہے، جب اس میں مزید کھانا ڈالیں تو وہ طبیعت نہیں بنتی ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، گھر میں جب آئیں، بچپن کا تو ماحول ہمیں بھی ابھی یہ باتوں کے دوران یاد آ رہا ہے کہ اسکول سے آتے تو ساکس یہاں، تو جوتے یہاں، تو بستہ یہاں، تو اگر ہم بڑے ہو کر بھی ابھی تک بچے ہیں، بعض بڑے بھی کرتے ہیں کہ گھر آئے تو گھر میں کوئی چیز ترتیب سے نہیں ہے، بعض اوقات فریج کھولیں تو فریج میں بھی ساری چیزیں یوں مکس ہوئی ہوئی ہیں، تو آثار قدیمہ بنا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات اسٹور بھی بنا ہوا ہوتا ہے، ساری چیزیں اس میں جو ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، گھر اور گھر میں ایک ایسی چیز کہ جہاں پر بندہ اپنا واش روم ہے اس کو یوز کرتا ہے، تو بعض گھروں میں جانا ہوتا ہی ہے، واقعی صفائی دیکھ کر دل کرتا ہے کہ ماشاءاللہ دعا نکلتی ہے گھر والوں کے لیے کہ ماشاءاللہ کیسے صفائی پسند ہے، ٹاول ہے تو وہ بھی کلین، اور بعض اوقات تو ایسے بھی گھر یا ہوتے ہیں کہ جہاں صابن رکھا ہوتا ہے تو لگتا ہے صابن کو بھی غسل دینے کی ضرورت ہے، یہ تو صابن ایسا، بعض اوقات تولیے یوز کیے ہیں تو لگ ایسا رہا ہے کہ شاید یہ تولیہ کہیں محلے میں رکھا تھا اور سب کو اذن عام تھا کہ جو ہے اس میں آئیں، منہ پونچھیں، ہاتھ پونچھیں، تیل والے ہاتھ لگائیں، تو وہ یوز نہیں کیا جاتا۔ یہ محسوس اس کو ہوتا ہے کہ جس کی طبیعت میں حساسیت ہو، سینسیٹیو طبیعت ہو، صفائی کا ذہن ہو، تو اس کو فیل ہوگا۔ بعض اوقات جاتے ہیں تو بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں یہ کہ بیڈ شیٹ بھی نئی، تو تکیہ بھی صاف ستھرا، بلکہ ایک دفعہ تو باپو ایسا ہوا، میں کہیں سفر پہ تھا تو وہاں ٹھنڈ کا موسم تھا، اب سفر میں بلینکٹ تو نہیں لے جا سکتے، تو کسی نے اپنا بلینکٹ دیا نا مجھے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ماشاءاللہ جب بلینکٹ لیا، میرا پہلا موقع تھا یہ کہ بلینکٹ میں سے اتنی خوشبو کہ واقعی نیند کو بھی مزہ آ گیا۔ ایک واقعہ تو ایسا ہوا، اور ایک واقعہ ایسا ہوا کہ تکیہ دیا تو میں لیٹا تو مجھے لگا کہ اب میں جو ہے تکیے میں جو کھوپرے کا تیل، تو پتہ نہیں زیتون کا تیل، تو سرسوں کا تیل، اس تکیے نے کتنے تیل کی برکتیں حاصل کیے۔ تو ایک ذمہ دار تھے ساتھ، میں نے کہا بھائی اگر سلانا ہے یا بے ہوش کرنا ہے، اگر سلانا ہے تو ایسا تکیہ دے دیں، ورنہ پھر یہ ہے کہ ایسا۔ اس میں بھی دیکھیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مولانا کیسی رہنمائی کہ خوشبودار تیل کیسے بنائیں، تیل یوز ہی کرنا ہے، اس میں ایک دو قطرے آپ عطر کے ڈال دیں، آپ کا خوشبودار تیل اصل میں بات وہ یہ ذہن جو میں نے پہلے عرض کی نا کہ مائنڈ سیٹ، جو پریشانی ہے وہ اپنے مائنڈ سیٹ بدلنے سے ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی پریشانی کو کیسے حل کرنا ہے۔ جیسے مثال ہے، آپ چائے پی رہے ہیں، کچھ چائے پیتے ہیں سونے کے لیے، کچھ جاگنے کے لیے چائے پیتے ہیں، اپنے مائنڈ سیٹ کی بات ہے کیا کرنی۔ اچھا جس کو صفائی پسند ہوگی نا، وہ کہیں بھی جائے گا، وہ گندگی دیکھے گا کر دے، وہ ویٹ نہیں کرے گا کوئی اور آئے۔ یہ اپنی طبیعت کی بات ہے کہ اس کو اگر دیکھے گا کچرا گرا ہوا، وہ یہ نہیں بولے گا اٹس ناٹ مائی رسپانسبلٹی، وہ اٹھائے گا، اٹھا کر اس کی جو جگہ ہے بن میں ڈال دے گا۔ اور بہت سے وہ پنجابی کہتے ہیں سانو کی پڑھی ہے تو جی ہو کیئرز اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے جی پڑھی ہے، بلکہ اور لات مارتے ہوئے تھوڑا سا اور اس کے اندر کوئی چیز ہوگی، لات ماری اور بکھر گئی۔ اب جس کو چاہے وہ گھر ہو یا باہر ہو، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی، جیسے آپ گھر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اب اس میں اگر آپ نے صابن تو بتایا، آپ نے تولیہ بھی بتایا، لیکن وہ جو لوٹا اور جو وہ ہینڈل ہوتا ہے نا، اس میں تو ایسی کائی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ وہ آثار قدیمہ میں جو میوزیم میں بھی رکھ دینا تو بولیں گے یہ کائی آئی کہاں سے۔ تو یہ اچھا خالی گھر کی بات نہیں ہے، مسجد، اللہ کا گھر، اس کی تو صفائی ستھرائی کے بارے میں تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں مسجد میں کیسے جانا ہے، اور مسجد کی صفائی تو یہ بھی کوئی خس یا تنکا بھی نکالے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ انعامات کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کی بشارت ہے، کوئی یہ کہ نکالے تو جنت میں گھر اس کو عطا کیا جائے گا، تکلیف دہ چیز۔ اب ہم مسجد میں جا کر بھی کوئی جس کی عادت نہیں ہے وہاں پہ ناخن کاٹ رہا ہوگا، بیٹھے بیٹھے کھرچ رہا ہوگا۔ اچھا طبیعت کو ویسے بھی جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو پسند نہیں ہے کہ ہم بات کرتے میں تھوکیں یا کوئی ایسی چیز کرے، یہ بھی انسان کی نظافت اور جو صفائی ستھرائی اس کے خلاف ہے، ادب کے بھی خلاف ہے، لیکن یہ چیز کرتے کرتے بہت سوں کو عادت ہوتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ واقعی ہم کیونکہ پڑھا نہیں ہے اسلام، میں تو ایک ہی بات ہے کہ اگر ہم نے اپنے اسلام کو صحیح طرح پڑھا ہو تو یہ جتنی بھی برائیاں ہیں، یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ صحیح فرما رہے ہیں بالکل۔ یہ
کہ دین اسلام جو ہمارا صفائی ستھرائی طہارت پاکی سکھاتا ہے، اور باقی جو ناپاک شخص ہو جس پر غسل فرض ہو تو ایسا شخص گھر میں ہوگا تو رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے۔ تو دین اسلام کتنا پیارا ہے۔ تو اپنی ذات کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ ناخن کاٹنے کا ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ بڑھیں۔ اچھا یہ بھی پریکٹیکل بعض اوقات کیونکہ لوگوں میں رہتے ہی ہیں، ہاتھ کے کاٹ لیے، لیکن جب کہیں بیٹھتے ہیں یا کسی اجتماع میں یا اس طرح گیدرنگ میں تو ظاہر بات ہے کہ ہر دفعہ ہر کوئی بندہ تو ساکس نہیں پہنا ہوا، تو پتہ لگتا ہے کہ شاید ہاتھ کے تو ناخن کاٹ لیے ہیں لیکن پاؤں پہ جب نظر پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ شاید کافی ٹائم گزر گیا۔ پھر ناخنوں میں میل، پھر دانتوں سے ناخن چبانا، تو بہت ساری ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بھی صاف رکھنا ہے۔ اسی طرح بچوں کو بھی تربیت کریں کہ یہ کوئی چیز وغیرہ اس طرح کی کھاتے ہیں کوئی ایسا، تو ریپر جو ہے وہ یوں نہ پھینک دیں۔ جب بچہ بچپن سے یہ اپنی عادت اپنائے گا، آج ہم ایگزامپلس تو دیتے ہیں کہ فلاں جگہ یوں فلاں جگہ یوں، تو وہاں تو بعض اوقات یہ بھی ہے کہ تھوکنے پر کوئی چیز کچرا کرنے پر جو ہے وہ جرمانے ہیں۔ تو اب یہ تو ایک شرعی مسئلہ کہ مالی جرمانہ یا گورنمنٹ کے معاملات ہیں، لیکن گورنمنٹ کے رولز کی وجہ سے جیسے سید فضیل شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہی لوگ جو باہر احتیاط کر رہے ہیں، سگنل نہیں توڑ رہے، تھوک نہیں رہے، پان کھا کے یوں نہیں پھینک رہے، ریپر نہیں پھینک رہے، پتہ نہیں کیا وہ سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے یا وہ کیا جو وہاں جا کر اپ گریڈ ہو جاتا ہے، جیسے ایئرپورٹ سے یہاں اترتے ہیں وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ اپنی گاڑی میں سے کچرا باہر پھینک رہے ہیں، کوئی کھایا تو فروٹ یا کیلے کے چھلکے گاڑی سے باہر پھینک دیے، ٹرین سے باہر پھینک دیے، بالکونی سے باہر پھینک دیے، ریپر پھینک دیے، چیزیں پھینک دی اس طرح، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک شہری کے لیے، کیونکہ گھر بھی ہمارے ساتھ ہے، معاشرہ بھی ہمارے ساتھ ہے، تو ایک اچھے شہری کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اگر ہر شخص، ہر فرد اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے علاقے کو سیٹ کرے گا تو اللہ کی رحمت سے ہر چیز کلین ہو جائے گی۔ آج پاکستان میں بھی اگر ہم وہ ایریاز دیکھیں، کراچی میں دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، اسلام آباد میں دیکھ لیں، اور جو دیگر بڑے شہر ہیں، تو ان کے جو پوش ایریاز ہیں، بنگلوز والے یا کوئی اس طرح کے پوش ایریاز ہیں، تو وہ صاف کیوں لگتے ہیں؟ انسان ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈسپلن بنایا ہوا ہے، اپنا ایک لائف اسٹائل بنایا ہوا ہے۔ تو گھر میں بھی چیز ہوگی تو ایک جگہ کونے میں رکھنا، ریپر پھینکنا، باہر کچرا پھینکنا وہاں کے معمول میں نہیں ہے۔ تو یوں میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہے، اپنے گھر کو بھی سنوارنا ہے، اپنی جو استعمال کی اشیاء ہے ان کو بھی سنوارنا ہے، اپنے وطن عزیز کو بھی سنوارنا ہے۔ تو انشاءاللہ اور زیادہ صفائی ستھرائی نظافت سے انشاءاللہ طبیعت میں بھی سکون آئے گا، واقعی طبیعت میں بھی سکون آئے گا۔ ایسا ہی ہے صفائی ستھرائی سے حاجی صاحب، جہاں دنیاوی فوائد ہیں وہاں اخروی فوائد بھی ہیں، بلکہ یہاں تک تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی سے آپ کی صحت اچھی رہتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جب صحت اچھی ہوتی ہے نا تو ایک صحت مند سوچ آپ کے پاس آتی ہے، ایک تھنکنگ پاور، آپ کی سوچ صحت مند ہوتی ہے۔ جب آپ کی سوچ اچھی ہوگی، سوچ مثبت ہوگی، یعنی صفائی ستھرائی سے سوچ پر، تھنکنگ پر اتنا اثر پڑتا ہے کہ آپ مثبت سوچتے ہیں، آپ کی جو منفی سوچیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دینی فوائد اس میں یہ بیان کیے گئے کہ صفائی ستھرائی سے خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے عبادت میں۔ کیا بات! یعنی صفائی ستھرائی عبادت کے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ اب جیسے کہ خوشبو لگانا، امام شافعی کا مشہور قول ہے کہ خوشبو لگانے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، کیا بات ہے! عقل بڑھتی ہے۔ ہمارے باپو نے ماشاءاللہ خوشبو لگائی صبح صبح، تو خوشبو لگانے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جہاں اس کے دنیاوی فوائد، اب جو ماحول گندا ہے اور صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہے، وہاں پر بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، ڈائریا، ٹی بی اور نہ جانے کتنی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور مسلمانوں کی خیرخواہی کرتے ہوئے ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اگر یہ اچھی نیت لے کر چلیں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اصل میں صفائی ستھرائی آتی بھی نہیں ہے۔ صحیح فرمایا۔ صابن کو ہاتھ میں لے کر ہاتھ دھو لینا یہ صفائی نہیں ہے، یہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ یہ بھی مدنی قافلوں میں سیکھا ہے۔ صابن کو صرف ہاتھ پہ ملنا اور ہاتھ اسی وقت دھو دیتے ہیں، حالانکہ جو طریقہ یہ ہے اس کو کچھ سیکنڈ، آدھے منٹ تک لگا رہنے دے۔ ایسا نہیں ہوتا کپڑے کو صابن میں ڈالا، سر نکالا اور دھل گیا، اس کو تھوڑی دیر رہنے دیا جاتا ہے، وہ جذب کرے اس کی گندگی، اس کی چیزیں، اور اس کے بعد جب آپ دھوئیں گے تو یعنی یہ دھونا بھی نا، یہ بھی دعوت اسلامی سکھاتی ہے۔ ہاتھ صابن بھی ضائع ہو رہا ہے، یعنی پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں، صابن کو ہی دھو رہے ہوتے ہیں، ہاں پانی بھی ضائع ہو رہا ہے، وہ صابن کو دھو رہے ہوتے ہیں، وہ چیز وہیں۔ حالانکہ جو صحیح طریقہ ہے اس کو تھوڑی دیر لگائیں، ملیں اور ہاتھ پر تھوڑی دیر رہنے دیں، اور اس کے بعد جب آپ دھوئیں گے تو وہ گندگی کو بھا کر لے کووڈ کے نے بہت سارے لوگوں کو ہاتھ دھونا سکھا دیا ہے۔ یہ الحمدللہ کئی سال پہلے جیسے آپ فرما رہے ہیں نا، سفر میں جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر تھا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کچھ اسلامی بھائی تھے ساتھ، آپ کے سارے سفر ماشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ صحبت نصیب ہوئی ان کی۔ تو ایک اسلامی بھائی تھے، تو جانشین امیر علیہ سنت کا تھا کہ آپ کھڑے تھے تو دیگر اسلامی بھائی کو فرما رہے تھے کہ آپ ہاتھ دھوئیں، آپ ہاتھ دھوئیں۔ اب یہ تربیت کا بھی ایک انداز ہے،
تو ایک اسلامی بھائی نے نل کھولا، صابن لیا، یہی کیا بالکل نا، یوں کیا رکھ دیا. تو شہزادہ حضور نے فرمایا کہ پہلے تو یہ نل بند کریں، یہ پانی ضائع ہو رہا ہے. پھر دوسرا فرمایا کہ اپنے پانی اور صابن دونوں ضائع کیے اور ہاتھ بھی نہیں دھلے. تو بولا پہلے جو ہے نا ہاتھ گیلا کریں، نل بند کریں، پھر صابن لیں، اچھی طرح ملیں، پھر صابن رکھ دیں. اور صابن والا ہاتھ جو ہے، ابھی صابن لگا ہوا ہے، نل تو بند ہے، تو بیسن پہ جو نل لگا ہوا ہے اس پہ بھی تھوڑا صابن لگا دیں، تاکہ اس میں اگر چکناہٹ ہو یا آپ کے ہاتھ پہلے چکنے تھے تو وہ بھی صاف ہو جائے، ورنہ آپ جب بند کریں گے آپ کے ہاتھ دوبارہ چکنے ہو جائیں گے. تو واقعی یہ صحبتیں اور یہ ان سے تربیت بھی ملتی ہے. تو مدنی قافلے میں بھی سفر کرتے رہیں. کچھ کالز بھی ہیں، آئیے کچھ کال سنتے ہیں. میرا نام محمد دلشاد اتاری ہے، میں پاکستان سے کر رہا ہوں. گھر اور معاشرہ کیسے اچھا بنایا جائے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر. آمین. چلیں جی، گھر اور معاشرہ کیسے اچھا بنایا جائے، سب اچھے ہو جائیں گے، گھر اور معاشرہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت سارے میٹرز ہیں، صفائی سے متعلق تو ہم سن ہی رہے ہیں، تو اس میں اخلاقیات بھی ہے، کردار بھی ہے، ہر بندے کا اپنا ایک حصہ ہے اس میں. تو اپنا اپنا حصہ شامل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ گھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور کال دیجیے گا. میں امین بات کر رہا ہوں ماموں پانیوں سے. میں نے یہ پوچھنا ہے جو خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں جو جسم پہ ہو گئی یا کوت ہو گیا، یا اس کے لیے یہ اچھی ہوتی ہے نا سنت لگانی؟ یہ تو بھی کچھ دیر پہلے ہمارے غلام محی الدین مدنی بھائی نے بتایا تھا. آپ کیا فرمائیں گے؟ خوشبو لگانا سنت مبارکہ ہے، خواہ وہ کوئی سی بھی ہو، اچھی خوشبو ہونی چاہیے. اور آپ سنت کی نیت سے لگائیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور عقل میں جو ہے برتری ہوگی، اضافہ ہوگا، اور بہت ساری برکتیں ملے گی انشاءاللہ. کیا بات ہے. بلکہ کئی اسلامی بھائی ایسے دیکھیں گے واقعی جب خوشبو لگاتے ہیں تو ہاتھوں پہ بھی لگی ہوتی ہے، اور جب ان سے ہاتھ ملاتے ہیں تو واقعی ہاتھ معطر ہو جاتے ہیں. مجھے بپو ایک واقعہ یاد آیا اس پر. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ میری رہائش حیدرآباد میں تھی. حیدرآباد تشریف لائے تھے جب شورا نہیں بنی تھی تو فیضان مدینہ حیدرآباد میں تھے. تو اچانک یہ ہوا کہ کہیں سحری کرنی ہے. میرا گھر وہاں سے قریب تھا. میں نے عرض کی کہ گھر کرم فرما دیں. تو ہمارے ذمہ دار نے کہا کہ چلو وہاں چلتے ہیں. تو سحری کے ٹائم آ گئے گھر پر. امیر علیہ سنت جس کمرے میں تشریف فرما ہوئے اس کمرے سے کئی دن تک خوشبو آتی رہی. ایک تکیہ میں نے پیش کیا تھا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں، وہ تکیہ استعمال کیا، اس تکیے میں سے کئی دن تک خوشبو آتی رہی ہے. تو واقعی یہ اللہ والے تو یہ مہکتے ہیں، لوگوں کو مہکاتے ہیں، ظاہر بھی مہکا دیتے ہیں، باطن بھی مہکا دیتے ہیں. تو اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی ہم نے ستھرا رکھنا ہے. تو ایسے اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی نسبت یہ مل جائے گی اور ان کا قرب مل جائے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں سمجھ جائے گا. اچھا، صفائی کرنے سے نا اب آپ کی تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے. کیا بات. آپ کے گھر میں بھی برکت آتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بات کریں صفائی کی تو کی، نہیں کی تو نہیں کی. بڑی پیاری حدیث پاک ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے. آج ہر دوسرا بندہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے، اور یہ رسولوں علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں خیر ہو، بھلائی ہو، مزید بھی احادیث ہیں، تو اس میں صفائی ستھرائی، کھانے سے پہلے کا وضو، کھانے کے بعد کا وضو، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سیکھ لیا جائے. ایسے جو چیز سیکھ کر کی جائے نا اس کی پھر برکتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. صفائی کرنی کیسے ہے، کس طرح کرنی ہے، ہاتھ کیسے دھونے ہیں. عموماً ہمارے گھر کے ڈرائنگ روم بڑے صاف ہوتے ہیں، جس میں گھر کے ڈرائنگ روم میں شاید مہینے میں کوئی ایک دفعہ مہمان آتا ہو، اس کو بڑا صاف ستھرا، اچھی بات ہے. لیکن جہاں آپ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے. یہ پھر اگر کبھی مہمان کا ادھر جانا پڑ گیا تو پھر وہ اندازہ ہوتا ہے گھر کی حالت. کہتے ہیں نا گھر والے کو پہچاننا ہے نا تو اس کے کچن اور جو اس کا باتھ روم کا ایریا ہے نا اس سے اس کی نظافت اور صفائی ستھرائی کا پتہ چلتا ہے. کیونکہ ڈرائنگ روم تو ہر کوئی سجا کے رکھ دیتا ہے جس میں مہینے میں کسی نے آنا ہے. جہاں آپ کا لیونگ روم ہے جہاں پہ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا، پھر آپ کا کچن جس کو یوز کرنا، پھر آپ کا باتھ روم، اصل میں تو یہ چیزیں جس کو ہم یوز کرتے ہیں ان کا صفائی ستھرائی ضروری ہے. صحیح بالکل. تو اس کی طرف فوکس نہیں ہوتا. بس وہ بھی کچھ چیزیں یہ ہیں کہ لوگوں کی نظر میں ہو جائیں. یہ یاد رکھیے گا، لوگ آپ کی ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، رب عز و جل دل میں کیا ہے. تو دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی یہ بھی بڑی ضروری ہے. جب دل صاف ہوگا تو سوچیں بھی اچھی ہوں گی. سوچیں اچھی ہوں گی تو انسان کے پازیٹیوٹی کی طرف جائے گا، سوچے گا بھی اچھا. حسن ظن کے بارے میں اتنا ہے. تو ہمارے کو دل کی صفائی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جہاں پر ہم اپنی ظاہری صفائی کی بات کرتے ہیں، جہاں پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے، لیکن رب عز و جل دل
دیکھتا ہے، تو دل جو ہے وہ ہمارا کتنا صاف ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت چاہیے۔ اور بہترین مدنی چینل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، تو میں یہی کہوں گا ہر دفعہ ایسے ایسے مدنی پھول ملتے ہیں جو کئی کتابیں پڑھیں گے تو اس کے بعد بھی جو ہے نا ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے، پھر جا کر شاید بہت کئی عرصے میں جا کر ملے تو ملے، لیکن ایسے جو ہے وہ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ اگر ہم اس طرف کوشش کریں گے تو معاشرے کے اندر بھی ستھرائی ہوگی۔ آپ اپنے گھر کو صاف رکھیں۔ آپ نے رات کو کچرا اٹھا کے باہر ڈالا، دوسرے نے کیا کرنا ہے؟ پڑوسی نظر، اس نے بھی اٹھا کے رات کو ڈالنا ہے، اس نے آپ کے پاس ڈالنا ہے، آپ نے اس کے پاس ڈالنا ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ ایک شخص تھا برابر میں، پڑوسی بڑے جلنے لگے اس سے، اس کی تھوڑے کام اچھا چلنے لگا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک دن کچرا اٹھا کر نا اس کے گھر میں ڈال دیا۔ اب یہ تیار تھے تو وہ پہلے لڑنے کے موڈ میں تھے کہ بھائی یہ آئے گا، ہم نے کچرا ڈالا ہے تو یہ لڑنے آئے گا تو اس کو بتائیں گے۔ حسد تو بہت کچھ کرا دیتی ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ دیکھا کہ کچرا گرا ہوا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے اپنے باغ سے جو پھل تھے وہ ٹوکری میں بھرے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب یہ تیار تھے کہ بھائی ہم نے تو کچرا پھینکا ہے، اب یہ آئے گا تو اس سے جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح ہم سے لڑے۔ دروازہ کھولا تو وہ مسکراتے ہوئے ایک ٹوکری دے رہا ہے اور ٹوکری کے اندر فروٹ۔ اب وہ حیران، تو کہنے لگا حضور جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ کیا بات ہے، جس کے پاس گندگی ہوتی ہے وہ گندگی دیتا ہے، جس کے پاس اچھائی ہوتی ہے تو وہ اچھائی دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کیا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا میرے مدنی چینل کے ناظرین، جب صفائی پر بات چل رہی ہے تو اپنی سواری کو بھی صاف رکھیے۔ 4 ویل ہے، 2 ویل ہے، بائک ہے، سائیکل ہے، کار ہے، تو بعض اوقات یہ تو ہوتا ہے کہ اوپر تو کپڑا مار لیا، لیکن جب اندر کی سیٹ میں جا کر بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج اس گاڑی سے جو ہے وہ صاف ستھرا ہو کے نہیں نکلنا، تو گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ بھی صاف ہو، تو یہ بندے کا پتہ لگتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ اگر فیملی کو اپنی گاڑی میں لے کے گئے تو جوس کے ڈبے، تو ریپر، نہ جانے کیا کیا چیزیں، تو لگتا ہے ایسا ہے کہ فیملی کو جو لے کر گئے، ٹھیک ہے ٹائم نہیں تھا، جب گاڑی رکھی ہے تو صاف بھی رکھیں۔ بائک ہے تو وہ بھی بے حال، لگتا ہے ایسا ہے کہ کہیں سے ایسی جگہ سے اٹھا کے لائیں تو بس بیٹھے تو بندہ وہ طبیعت اس کی اور آزمائش میں آ جائے۔ اور صفائی پسند ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ الحمدللہ اپنی ہر چیز کو کلین رکھتے ہیں، ہر چیز کو صاف رکھتے ہیں۔ ایون موبائل یوز کرتے ہیں تو اس کی اسکرین پر بھی کوئی ٹیشو سے یا رومال سے یا کسی کپڑے سے اس کو بھی صاف کرتے ہیں کہ میری موبائل کی اسکرین بھی صاف رہے، یہ اپنی گھڑی بھی صاف رہے یہ، اور بہت ساری چیزوں کو مینیج رکھتے ہیں۔ اور جو مینیج نہیں رکھتے صفائی، تو بعض اوقات دیکھا ہے کہ ہینڈ بیگ ہاتھ میں ہوتا ہے بعض لوگوں کے، تو بابو ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ بیگ میں خود ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور بیگ کیا ہوتا ہے وہ گودام بنا ہوتا ہے، جو بھی چیز آئی بیگ میں، جو بھی چیز آئی بیگ میں۔ اس پر مجھے یاد آیا ایک دفعہ عبدالحبیب بھائی بنگلہ دیش تشریف لائے تھے، میں وہیں تھا اس دوران، تو کہیں ہمارا بیان وغیرہ تھا تو رات لیٹ نائٹ تو فارغ ہوتے ہیں، تو دیر ہو گئی، ایک جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ عبدالحبیب بھائی بھی کتنا ٹریولنگ میں رہتے ہیں، تو وہ براؤن چادر گلے میں لپیٹی ہوئی تھی، تھکے ہوئے تھے ہم بہت زیادہ، تو چادر میں نے اتاری اور اتار کے جیسے وہ نہیں اس کو بالکل مروڑ کے ہی کونے پہ رکھ دی۔ عبدالحبیب بھائی مسکرائے اور فرمانے لگے کہ علی بھائی چادر آپ کی ہے؟ میں نے کہا جی جی۔ بولا کل یوز کریں گے اس کو؟ میں نے کہا جی۔ تو بولا ایسا لگ رہا ہے کہ جس سے کل آپ یوز کریں گے تو اس کو مٹکے میں سے نکالا ہے یا کسی کٹے میں سے نکالا ہے۔ تو میں نے بولا کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ اس کو طے کر کے رکھ دیں، فولڈ کر کے، تاکہ جب اٹھائیں صبح تو آپ کو ایسا ملے گا جیسے اب سفر میں استری تو نہیں کر سکتے، اس پر آئرن نہیں کر سکتے، تو اب وہ بولا کہ اس کو ترتیب سے آپ رکھ دیں گے، تھوڑی سی محنت مشقت یا توجہ کی ہے، صبح آپ کو چادر صحیح ملے گی ہے۔ تو واقعی ایسی صحبت ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا مدنی قافلے یا دعوت اسلامی کے ایسے مبلغین جو ٹریولنگ میں رہتے ہیں تو سفر بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے۔ خارش ہو گئی کسی کے، ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑے جی ڈاکٹر نے اس کے ریسرچ کرائے، بڑے ٹیسٹ کروائے، پیسہ بھی لگا دیا، اب دیکھ رہا جی خارش بڑھتی جا رہی ہے، ریش ہو گئے اور یہ جلد بھی خراب ہو گئی ہے نا۔ ڈاکٹر نے دیکھا، دکھاؤ، سارا کچھ چیک کیا، دوائی بھی دی، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا، تو دیکھا وہ تعویذ پہنا ہوا تھا، تعویذ کو جب دیکھا تو میل ہی میل۔ اب یہ بھی چیز ہوتی ہے جو ہمیں صفائی کے لیے اپنے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، جیسے امامے اور یہ تو دھاگے اگر پہنے ہوئے ہیں تو ان کی بھی صفائی ہے، کوئی ایسا اب اس کے ذریعے الٹی ریئیکشن ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی ہم بہت بڑی چیز پہ جا کر پیسہ بھی خرچ کرتے، ہوتی بیسک ہے،
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دن رات ہمارے ساتھ ہیں اور اس کی برکتیں ہیں، لیکن اس کو بھی تو صاف ستھرا رکھنا ہے نا اس کو. یہ تھوڑی سی پہن کو بھول جاتے ہیں اور پھر سالوں کے بعد کچھ ہو تو اس کے بعد آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، بیسک پر نہیں جا رہے ہوتے کہ بیسک کی پرابلم کیا ہے. تو ان کی بھی چیزوں کی جو ہے نا وہ صفائی ہونی چاہیے، چپلوں کی، جوتوں کی، ان کی بھی صفائی ستھرائی، یعنی جن کو پالش کر کے صاف کیا جاتا ہے اس پہ پالش کریں. اب آپ نے لباس بڑا زبردست پہنا ہوا ہے، پالش کرنا بھول گئے، یہ عادت ہی نہیں ہے پالش کرنے کی. اسی طرح چپل جن کو دھویا جا سکتا ہے تو ان کو دھو کر صاف کیا جائے. الٹے پہنے ہوتے ہیں حضور جی، اکثر موزے جو پہنتے ہیں نا وہ کہتا ہے جی کس نے، لیکن جب جوتا اترتا ہے تو وہ نماز پڑھنے بھی آتے ہیں اور ویسے بھی کہیں ایسی جگہ جاتے ہیں تو جوتا اتار دیا، اب اترا تو پتہ چلا. اصل میں بات وہ مائنڈ سیٹ کی، مائنڈ سیٹ اصل میں طبیعت بن جائے گی. پریشانی بھی کتنی بڑی آتی ہے حاجی صاحب. اب جیسے گھر کی ایک ہے بات کہ جس کا ذہن نہیں ہوتا ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنے کا، اب وہ چابی ادھر پھینک دی، اب وہ بعد میں ڈھونڈ رہے، پورا گھر ڈھونڈ رہا ہے، وہ کیا پتہ چلا بچہ اٹھا کے باہر لے گیا، جناب باہر پڑی ہوئی ہے چابی. ہر چیز رکھنے کا ایک سلیقہ ہوگا تو آپ پریشانی سے بھی بچیں گے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اپنی زندگی کو ترتیب میں لائیں، اپنے آپ کو ویل مینیج کریں. کسی نے کہا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. تو باتیں کرنے میں تو کوئی پیسے نہیں لگتے. ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ بھائی جو آپ نے باہر چپل اتاری تو ترتیب سے اتاری نہیں، اپنے آپ کو سیٹ رکھا نہیں، اور دنیا بدلنے جا رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو مینیج رکھیں. منہ کی صفائی، جسم کی صفائی، لباس کی صفائی، اپنے آفس میں جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں کام کاج کرتے ہیں، دکان، بعض لوگوں کی شاپس ہوتی ہیں وہ بہت اچھی صفائی رکھتے ہیں، صفائی کا مزاج ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت آزمائش ہوتی ہے، آفس میں جہاں بیٹھے ہیں تو وہاں صفائی ستھرائی ہے. جب صفائی کا مزاج بن جائے گا نا، اچھا کسی پر طنز یا تنقید نہ کریں. اگر آپ کا مزاج صفائی کا ہے تو کسی کو حقارت سے نہ دیکھیں، سمجھائیں کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اگر ہر گھر کا فرد سمجھ جائے اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کی تربیت کرے تو یوں آہستہ آہستہ فرد ہی سے معاشرہ بنتا ہے یہ. اور ہر فرد جب سنورتا چلا جائے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. چلیں پہلے نگران شورا کا جو ہے وہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. یہ سب اپنی ایک عادت بنا لیں، اپنے گھر میں ڈسٹ بین کچرے کا ڈبہ رکھیں، اپنا تمام تر کچرا، تمام تر چیزیں اس ڈسٹ بین اور کچرے کے ڈبے میں ڈالیں. ہمارے یہاں فلیٹ کلچر میں یہ ڈبے گھر کے باہر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مہربانی کر کے گھر کے اندر رکھیں. باہر گندگی کر رہے ہیں، وہ کچرے کا ڈبہ بھی وہ لیک ہو رہا ہوتا ہے، اس کی گندگی سارے وہ کوریڈور ہوتا ہے، چلنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر، پھر آپ نے جو کچرا ڈالا ہے، جو سڑا ہوا کھانا ڈال دیا یا جو گندگی والے ڈائپرز ڈال دیے، اس کی بدبو سے جو وہاں کا جو ماحول خراب ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ. چند فلیٹ ہیں اور سب نے یہی کارنامہ انجام دیا ہے، تو وہاں پر آدمی ناک بند کر کے نکلے گا اور کیا کرے گا؟ آپ کا دروازہ بند ہے، آپ کو اندر آئے گی نہیں. اچھا آئی بھی ہو تو اتنی بار آ گئی کہ ناک کٹ گئی ہے کہ بدبو آ نہیں رہی ہے. تو مہربانی کر کے کچرے کا ڈبہ، ڈسٹ بین اپنے گھر میں رکھیں. اچھا اس میں بھی ایک عادت یہ بنا لیں کہ ڈسٹ بین جو ہے آپ کا پلاسٹک کا نارملی ڈسٹ بین ہوتا ہے، کچرے کا ڈبہ ہوتا ہے، اس میں تھیلی ڈال لیں اور اس کے اندر پھر آپ کچرا ڈالیں. پھر صرف اس تھیلی کو اٹھانا ہے، کچرا اس کے اندر ہوا اور اس وقت نکالے جب وہ کچرا جمع کرنے والا آیا ہے، پھر اس کو کچرا اس کے ہینڈ اوور کر دیں. گلی محلے میں جہاں ہم آپ رہتے ہیں وہ کچرا ڈالنے کی تو جگہ نہیں نا. یعنی میرا ملک ڈسٹ بن نہیں ہے، آپ کی گلی بھی ڈسٹ بن نہیں ہے. یہ چھوٹے موٹے خرچے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق اور کردار کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت اور صفائی کا اس میں بڑا اہتمام ہے. نگران شورا جو فرما رہے ہیں اس پر مجھے یاد آیا کہ جیسے عموماً آتے ہیں نا صفائی کے لیے، کچرا اٹھانے کے لیے باہر، بعض اوقات بعض محلوں میں ہوتے ہیں. تو ایسا ہوا کہ بیل بجی نا، تو کسی نے دیکھا، جھانکا بالکنی سے، تو کسی نے کہا کہ کچرے والا آیا ہے. تو گھر میں کسی سمجھدار شخص نے کہا کہ کچرے والا نہیں آیا، کچرے کو صاف کرنے والا آیا، کچرا تو ہم کرتے ہیں، وہ تو اٹھانے کے لیے آیا ہے یہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین کوشش کیجئے اپنی ذات میں تبدیلی لائیے اگر نہیں ہے. اچھا اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ بہتری لے آیا، پھر بھی اپنی مسنگ نوٹ کیجئے اور تربیت کیجئے، سمجھائیے، تو انشاءاللہ تبدیلی آتی رہے گی انشاءاللہ. بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. کیا بات ہے. عبادتیں بھی، محبتیں بھی، نفرتیں بھی. کیا بات ہے، بہت پیاری بات کہی ہے. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، کالز کی، میسیجز کیے. جن کے کال اور میسیج ہم نہیں پڑھ سکے ان سے معذرت کے بھی طلبگار ہیں. یہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صفائی ستھرائی میں بھی، نیکیوں میں بھی، عبادت میں بھی اپنی طبیعت میں تبدیلی لائیں، چینج لائیں.
اپنے آپ پر انفرادی کوشش کریں، اپنی اسکلز کو جس طرح ہم دنیاوی طور پر ڈیولپ کرتے ہیں اللہ کے لیے تلاوت قرآن کا معمول بنائیں، صاف ستھرا رہنے کا معمول بنائیں، نماز کی پابندی ہو تو انشاءاللہ ایک اندر سے فرحت ملے گی۔ ہم ظاہر کتنا ہی سنوار لیں، کتنے اچھے اجلے کپڑے پہن لیں، خوشبوئیں لگا لیں، اگر ہمارا باطن گندا ہے، اندر گندگی ہے، گناہوں کی غلاظت بھری ہوئی ہے، اللہ پاک تو سب جانتا ہے، اللہ سب دیکھتا ہے کہ میں ظاہر میں کیسا، باطن میں کیسا، تنہائی میں کیسا، خلوت میں کیسا، لوگوں میں کیسا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارا ظاہر بھی اچھا کر دے، اللہ ہمارا باطن بھی اچھا کر دے، ہم نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اور معاشرے محبتیں